سر مجھے یہ بتائیے گا کہ احتجاج کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ بہت سے دعوے دار ہیں اور جو رپوش ہیں آپ کے رہنما وہ بھی سامنے آئیں گے۔ دیکھیں رپوش جو ہے وہ رپوش بھی سارے سامنے آئیں گے۔ علی امین صاحب کے پی کے سے لیڈ کریں گے، چاروں ریجنل میاں اسلم اور پنجاب سے لیڈ کریں گے، بلوچستان والے بلوچستان سے ان کے تو قافلے پہنچ بھی گئے ہیں، کے پی کے بارڈرز کو کراس کر رہے ہیں، دوسرا قافلہ اس وقت آ رہا ہے، سندھ والے بھی آ رہے ہیں۔ بس سارے اپنا اپنی جو ذمہ داری ہے، جو جماعتی ڈھانچے ہوتے ہیں اس میں۔ اور اگر فرض کریں کہ کسی طرح آپ کو نہیں پہنچنے دیا جاتا، جو بھی آپ جتنا بھی قافلہ لے کر آئیں گے نہیں پہنچ پائیں گے، تو پھر افواہیں ہیں کہ شاید پی ٹی آئی احتجاج ملتوی کرنے کا بھی سوچ رہی ہے۔ کیا ایسی سوچ پارٹی میں ہے؟ نہیں جی، احتجاج جدوں آخری بندہ بھی چکیا جائے گا تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج ختم ہو گیا بھی نہیں ہوگا، احتجاج ہوگا، یہ آپشن ہی کوئی نہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کے مطالبات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بانی پی اور ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ سر بحث کر دیجیے۔ بالکل صحیح، آپ لوگ مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک آپ وہاں موجود رہیں گے، تو کس طرح وہ رہائی دیں گے؟ یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، حکومت کیسے رہا کر سکتی ہے؟ ججز ہوتے ہیں، یہ بھی لا منسٹر لگاتا ہوتا ہے اور یہ حکومتوں کے ماتحت ہوتے ہیں، اور یہ ان لافل جو ڈیٹینشنز اور جو کیسز ہیں وہ جس وقت چاہے وہ تو گھنٹے کی باہر ہے جی، سارے غلط کیسز ہیں سارے جی وہ اے ٹی سی کے ججز ہیں، یہ حکومت کے ماتحت، حکومت ہی لگاتی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ سب حکومت کرتی ہے، اے ٹی سی ججز جو ہے۔ صحیح، اور حکومت جج کو کہے گی تو وہ بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتے ہیں، لیکن حکومت تو کہتی ہے ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ نہیں، حکومت جج کو نہیں کہے گی میری بہن، شواہد ہی کوئی نہیں ہے۔ سر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں کیونکہ ان کے بھی کچھ اپنے معاملات اور مقدمات ہیں، اور ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ آخری احتجاج کہیں ان کی آخری کوشش ثابت نہ ہو جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیز نو اتھارٹی، اور مطلب ہے کہ ان کی کوئی وہ ایسی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ جس پہ وہ ہمارے بندوں کے بارے میں کوئی سند دے سکیں۔ ہمارے بندے ہماری ہیڈک ہیں، ہم ان سے خود دیکھ لیں گے۔ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ہمارے لوگوں کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ دے آکھے جو اسی اپنے بندیاں تے شک کرنا تے پھر ساڈے پلے بھی کچھ نہیں۔ درست سر، لیکن سر پارا چنار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اور کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر پر بھی فائرنگ ہو گئی، آپ لوگ اپنے صوبے پر کیوں نہیں توجہ دیتے جہاں پر اتنی گورننس آپ کی اپنی ہے، حالات خراب ہیں؟ آپ تو انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ گورنر آج لگا دیں حالات کا بہانہ کر کے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ توجہ کے بغیر یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوگی؟ ہمارے وزراء وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہیلی کاپٹر فائرنگ کے باوجود ہمارے وزراء وہاں پہ بیٹھے ہیں، آئی جی اور چیف سیکرٹریز کو وہاں بھیجا گیا ہے، پورا جرگے کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے، ایک اسپیشل فورس ہے 400 لوگوں کی، اس کی اپروول دے دی گئی ہے جو مقامی لوگوں میں سے بھرتی کی جائے گی۔ اس علاقے میں کانوائے کی سیکورٹی جو ہے وہ ہماری آرم فورسز کے پاس ہے، لوکل سیکورٹی فورسز کے علاوہ، اور ساروں کی کمپنسیشنز اناؤنس ہو گئی ہیں، میکسیمم جو وہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے جرگے میں بیٹھے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ جو وہ حل نکالتے ہیں، حکومت جو ہے جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے وہ اس پہ کام کرنے کو تیار ہے۔ میری بہن اب یہ ایک زمین کا تنازع نہیں ہے، اب یہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے۔ ابھی جو 1-2 مہینے پہلے کے معاملات تھے وہ ایک زمین سے شروع ہوئے تھے اور یہ یہاں تک وہ اس میں کافی نقصان ہوا، مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پیور دہشت گردی ہے، ظلم ہے، اور اس کو بالکل یہ اس کے کرنے والوں کو دہشت گرد سمجھا جائے گا اور دہشت گردوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ صوبائی حکومت کا جو ہے ریزالو ہے، اور ہمارے وزراء، ابھی میری 2 وزیروں سے بات ہوئی ہے، they're still sitting there in Kurumj۔